اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے سے لپٹ کر اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے موٹے اور لمبے سانپ ہوں گے، جب وہ پھنکاریں گے تو ان کی گرمی 40 برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی، اور ہیبتناک بچھو ہوں گے جن کی سانس کی گرمی 40 برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سانپ اور بچھو اس آدمی پر مسلط ہوں گے جس پر دنیا میں بخل، بدخلقی اور لوگوں کو ستانے کا ظلم عائد ہوگا، اور جس میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتی اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد دوزخیوں کے طویل و عریض جسموں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کے طول و عرض میں اضافہ کر دے گا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہو، لہٰذا وہ دوزخی متواتر اپنے اجسام پر جہنم کی گرمی اور سانپوں بچھوؤں کے ڈنک جھیلتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر اور اس کا نچلا ہونٹ سینہ پر پڑا ہوگا اور اوپر والا ہونٹ اس قدر اوپر اٹھا ہوا ہوگا جس سے سارا چہرہ چھپا ہوگا۔ فرمان نبوی ہے کہ کافر جہنم میں اپنی زبان گھسیٹ رہا ہوگا اور لوگ اس کی زبان کو روندتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسا وقت ہوگا جس کی زبان زمین سے گھسیٹ رہی ہوگی اور لوگ اس پر چڑھ کر روند رہے ہوں گے۔ اللہ، ان کی ان عظیم جسامتوں کے باوجود آگ انہیں جلاتی رہے گی اور کئی مرتبہ ان کے چمڑے اور گوشت کو تبدیل کیا جائے گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ارشاد الہی کے بارے میں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم اور چمڑے بدل دیں گے۔ کہتے ہیں کہ آگ ان کے اجسام کو دن میں 70,000 مرتبہ جلائے گی، مگر جو ہی ان کے چمڑے جلیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اجسام کو مکمل کر دے گا۔ میرے دوستو، یہ بھیانک عذاب سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور تائب ہو کر توبہ کر لو، رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر دوزخیوں کی گریہ و زاری، فریاد و فغاں اور ہلاکت و موت کے التجاؤں کے متعلق غور کرو جو ابتدائے قیامت ہی سے ان کا مقدر بن جائے گی۔ فرمان نبوی ہے، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 مہاریں ڈال کر لایا جائے گا اور ہر مہار